الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ گزشتہ ایک سبق میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن کے حالات کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی۔ آج کی اس مجلس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت اور ان کے حوالے اور ان کے حافظے کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حافظ رجا بن رجا کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی بنایا تھا۔ وہ اس زمین پہ اللہ کی ایک بہت بڑی نشانی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں غیر معمولی حافظے کے ساتھ نوازا تھا۔ امام بخاری خود کہا کرتے تھے کہ مجھے 1,00,000 صحیح احادیث اور ان کی سندیں یہ زبانی یاد ہیں، اور 2,00,000 ایسی روایات ہیں جو سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو 1,00,000 صحیح حدیثیں اور 2,00,000 ضعیف حدیثیں سندوں سمیت یاد تھیں۔ اور کوئی آدمی تعجب کرے کہ ایک بندے کو 3,00,000 حدیثیں یاد ہوں، اور وہ 3,00,000 حدیثیں صرف حدیثیں ہی نہیں بلکہ ان کی سندیں بھی، تو بات صرف یہیں تک نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ سند میں جب بھی کوئی تابعی کا نام آتا ہے یا جب بھی کسی صحابی کا نام آتا ہے تو میں اس کے نام کو بھی جانتا ہوں، اس کی ولدیت کو بھی جانتا ہوں، اور میں اس کے علاقے کو بھی جانتا ہوں، اور وہ پیدا کب ہوئے تھے اور کب ان کی وفات ہوئی۔ یہ 3,00,000 حدیثوں میں جتنے بھی راوی ہیں ان تمام کے تمام جو روات ہیں، میں ان کی سند کو، ان کی تاریخ پیدائش کو، ان کی وفات کو، ان کا علاقہ کون سا تھا، یہ سارا کچھ مجھے زبانی یاد ہے۔ اور ایک دفعہ تو لوگوں سے کہا کہ مجھے اس طرح یاد ہے یہ سارا کچھ جیسے کسی آدمی کے سامنے کتاب پڑھی ہوتی ہے اور وہ کتاب کو دیکھ کر کے اس کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے۔ میرے لیے یہ سارا کچھ ایسے ہے جیسے تم میں سے کسی بندے کے سامنے ایک کتاب پڑھی ہوتی ہے اور وہ اس کو دیکھ کر کے پڑھ رہا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ لوگوں نے ٹیسٹ لیا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام بہت مشہور ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ اللہ نے جو ان کو حافظہ دیا ہے وہ دنیا میں کسی اور شخص کو نہیں دیا۔ تو ایک بہت بڑی مجلس سجائی گئی، اور بغداد میں جتنے بھی بڑے علماء تھے اور مشائخ تھے وہ سارے ایک جگہ پہ جمع کر لیے گئے، اور ان علماء اور مشائخ نے آپس میں ایک پلاننگ کی۔ 10 بڑے جو علماء تھے ان کی ڈیوٹیاں لگائیں کہ آپ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب بغداد میں تشریف لائیں گے تو آپ نے ایک امتحان لینا ہے۔ اب یہ امتحان امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا لیا گیا، آپ حیران رہ جائیں گے کہ اللہ رب العالمین نے کس طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو وہاں پہ کامیاب کیا۔ ایک بہت بڑی مجلس سجا لی گئی اور 10 علماء کی ذمہ داری لگائی گئی کہ ہر ایک امام بخاری کے سامنے کھڑا ہوگا اور وہ 10 حدیثیں بیان کرے گا، اور وہ 10 حدیثیں اس طریقے سے بیان کرے گا کہ ان کی سندیں بھی تبدیل کر دے گا، ان کا متن بھی تبدیل کر دے گا، اور پھر دوسرا کھڑا ہوگا، پھر تیسرا کھڑا ہوگا۔ اور واقعتاً ایسا ہوا کہ مجلس جب سجائی گئی، لوگ دل جمی سے بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص کھڑا ہوا،
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے 10 حدیثیں پڑھی جن کی سندیں اور متن تبدیل کر دیے گئے تھے. تو جب وہ 10 سندیں اس نے پڑھی اور متن پڑھے تو امام بخاری نے فرمایا کہ میں ان میں سے کسی حدیث کو نہیں جانتا. پھر دوسرا آدمی کھڑا ہوا، اس نے بھی ایسا کیا، تیسرا کھڑا ہوا، اس نے بھی ایسا کیا، یہاں تک کہ 10 افراد نے 100 حدیثیں بیان کی جن کی سندیں اور متن کو تبدیل کر دیا گیا تھا، اور امام بخاری نے سب کو کہا کہ میں ایسی کسی بھی روایت کو نہیں جانتا. اب جو حاضرین بیٹھے تھے، جو سامعین تھے، وہ بڑے پریشان ہوئے کہ ہم نے تو سمجھا تھا کہ امام بخاری بہت بڑے حافظے کے مالک ہیں اور یہ 100 حدیثوں میں سے کسی ایک حدیث کو بھی نہیں جانتے. تو امام بخاری نے سب سے پہلے جو عالم تھا اس کو بلایا، اس سے کہا کہ تم نے یہ 10 حدیثیں جو میرے سامنے پڑھی تھیں وہ اس طریقے سے پڑھی تھیں، لیکن اصل ایسا نہیں ہے. اصل میں سند یہ ہے، اس کا متن یہ ہے. پھر دوسرے عالم کو کھڑا کیا اور کہا کہ یہ تم نے 10 سندیں اور متن پڑھے تھے، یہ غلط ہیں، صحیح یہ ہیں. یہاں تک کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ تمام کی تمام جو حدیثیں غلط پڑھی گئی تھیں وہ ایک ہی مجلس میں بیٹھ کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نہ صرف ان کی تصحیح کی بلکہ جو غلط حدیثیں پڑھی گئی تھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک دفعہ سننے کے بعد امام بخاری کو زبانی یاد ہو چکی تھی. اور ایک ایسا ہی واقعہ سمرقند کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ 400 بڑے علماء جمع ہوئے اور ان کا دعویٰ یہ تھا کہ آج امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حافظے کا ٹیسٹ لیا جائے. اور وہ 400 بڑے بڑے جو محدثین تھے وہ بیٹھ گئے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جو شامی سندیں تھیں ان کو عراقی سندوں کے ساتھ خلط ملط کیا، اور حجازی جو اسناد تھیں ان کو یمنی سندوں کے ساتھ خلط ملط کیا، راوی آگے پیچھے کر دیے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام کی تمام غلطیوں کی تصحیح کی جو ان 400 محدثین نے غلطیاں کی تھیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود کہتے ہیں کہ ابھی میں چھوٹا تھا اور میری داڑھی نہیں آئی تھی، اللہ رب العالمین نے حافظے کے ساتھ نوازا تھا اور لوگ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے بہت محبت کیا کرتے تھے. کسی راستے سے گزر رہے ہوتے اور لوگوں کو پتہ چلتا کہ یہ گزرنے والا جو لڑکا اور نوجوان ہے جس کی ابھی داڑھی بھی نہیں آئی یہ امام بخاری ہے، اور لوگ وہاں پہ جمع ہو جاتے اور امام بخاری کو راستے میں بیٹھنے پر مجبور کر دیتے اور پھر لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو جاتے اور ان سے احادیث کو لکھنا شروع کر دیتے. اور جب کبھی پتہ چلتا کہ یہ گزرنے والا امام بخاری ہے وہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہو جاتے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے سبق پڑھنا شروع کر دیتے، حدیثوں کو لکھنا اور یاد کرنا شروع کر دیتے. اور جب کبھی کسی مسجد میں جاتے، ایک دفعہ بصرہ کی مسجد میں گئے اور امام بخاری نماز پڑھ رہے تھے، امام کھڑا ہوا اور اس نے لوگوں سے کہا علم کے متلاشیوں، آج ہمارے پاس امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہیں، کوئی شخص جو امام بخاری سے کسب فیض کرنا چاہتا ہے وہ آگے آگے تشریف لے آئے. نماز میں اتنے لوگ نہیں تھے. جیسے ہی یہ اعلان ہوا ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں پہ جمع ہوئے اور لوگوں نے اپنی حدیثوں کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پیش کیا اور امام بخاری ان کی غلطیوں کی تصحیح کرنے لگے. اللہ رب العالمین نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جو ایک حافظہ دیا تھا اس میں ایک کمال یہ تھا، امام بخاری اپنے شاگردوں سے کہا کرتے تھے کہ کتنی ہی حدیثیں ایسی ہیں
جو میں نے بصرہ میں اپنے اساتذہ سے سنی، اور میرے پاس لکھنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی اور میں نہیں لکھتا تھا، اور بصرہ سے میں شام چلے جاتا اور شام جا کر کے میں ان روایات کو لکھتا، اور کتنی ہی میرے پاس حدیثیں ایسی ہیں جو میں نے شام میں اپنے اساتذہ سے سنی اور مصر میں جا کے ان کو لکھا۔ مطلب ہزاروں حدیثیں ایک علاقے سے سنتے، پھر ان کو زبانی یاد کر لیتے، اور پھر جب اپنے واپس گھر میں جاتے تو گھر جا کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان حدیثوں کو سندوں سمیت لکھ لیا کرتے۔ اور ایک دفعہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں امام زہری نے خود کہا کہ میں نے ایک کتاب لکھی ہے اور اس میں 70,000 حدیثوں کو میں نے لکھا ہے، اور وہ 70,000 حدیثیں مجھے یاد ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ شاید اس مجلس میں کوئی ایسا آدمی بھی بیٹھا ہو جس سے 2 لاکھ حدیثیں یاد ہوں، شاید اس مجلس میں کوئی ایسا آدمی بھی بیٹھا ہو جس سے 2 لاکھ حدیثیں یاد ہوں۔ اور محدثین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ کہا ہے کہ شاید کوئی اس مجلس میں ایسا بندہ بھی بیٹھا ہو جسے 2 لاکھ حدیثیں یاد ہوں، اس سے مراد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ہزاروں اساتذہ ہیں۔ حیرانی کی بات یہ ہے اللہ رب العالمین نے ایسا حافظہ اور ایسی ذہانت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو دی تھی کہ امام بخاری جب بھی کسی سے پڑھنے کے لیے گئے، جب بھی کسی استاد سے کسب فیض کے لیے گئے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے علم میں اپنے اس استاد کو اپنے سے چھوٹا ہی محسوس کیا ہے، یعنی میں جب بھی کسی کے پاس پڑھنے کے لیے گیا مجھے یہ لگا کہ میرے پاس ہی اس سے زیادہ علم ہے، اس کے پاس میرے سے زیادہ علم نہیں ہے۔ لیکن ایک ایسے میرے استاد ہیں، امام بخاری فرماتے ہیں ان کا نام علی بن المدینی ہے، کہ میں جب بھی ان کے پاس گیا ہوں میں نے یہ سمجھا ہے کہ اللہ نے علی بن المدینی کو بہت بڑے علم کے ساتھ نوازا ہے۔ کسی شاگرد نے علی بن المدینی سے کہا کہ بخاری یہ کہتے ہیں کہ سارے اساتذہ علم میں میرے سے چھوٹے ہیں، اللہ نے مجھے زیادہ علم دیا ہے، لیکن علی بن المدینی جو ہے میں نے یہ سمجھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو بہت بڑے علم کے ساتھ نوازا ہے۔ تو علی بن المدینی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ محمد بن اسماعیل بخاری جو ہے انہوں نے صحیح یہ ہے کہ اپنے جیسا شخص اس دنیا میں دیکھا ہی نہیں ہے، یعنی میں بھی امام بخاری کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ کہ وہ ہمارے شاگرد ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو ہم سے بھی بڑا علم دیا ہے۔ اور اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو تھے یہ بھی امام بخاری کے استاد تھے، اور احمد بن حنبل کہا کرتے تھے خراسان میں امام بخاری سے بڑھ کے کوئی شخص پیدا ہی نہیں ہوا، اور خراسان نے امام بخاری سے بڑھ کے کسی عالم کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ اور امام زہری رحمۃ اللہ علیہ جو بخاری کے استاد ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ہی نہیں بلکہ دیگر کئی سارے جو محدثین ہیں یہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ ان کے بھی استاد ہیں۔ ایک دفعہ اپنے شاگردوں سے کہنے لگے کہ ایک طرف امام بخاری کو رکھ لیا جائے اور ایک طرف امام احمد بن حنبل کو رکھ لیا جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے فقہ میں اور بصیرت میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو احمد بن حنبل سے بڑھ کے بنایا ہے، اور امام بخاری کا حافظہ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو بصارت ہے وہ امام احمد سے بھی بڑی ہے۔ اور پھر اپنے شاگردوں سے کہنے لگے کہ میرے استاد امام مالک جو تھے، اگر تم امام مالک کو اس زمانے میں دیکھنا چاہتے ہو تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیا کرو۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو ایک مقام اور مرتبہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا تھا وہ اللہ رب العالمین نے مقام اور مرتبہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو دیا ہے۔ قتیبہ ابن سعید جو تھے
یہ بہت بڑے امام ہیں، امام بخاری کے بھی استاد ہیں، امام مسلم کے بھی استاد ہیں، امام ابو داؤد، امام ترمذی، ان سب کے استاد ہیں۔ وہ اپنے شاگردوں سے کہا کرتے تھے کہ میرے پاس مشرق سے لوگ پڑھنے کے لیے آئے، میرے پاس مغرب سے لوگ پڑھنے کے لیے آئے، لیکن حقیقت یہ ہے امام بخاری جیسا شاگرد آج تک میرے پاس نہیں آیا۔ ساری دنیا نے میرے سے آ کر کے پڑھا ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھ کے ایک اچھا اور ایک ذہین اور ایک حافظے والا شاگرد آج تک میرے پاس نہیں آیا۔ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ بھی امام بخاری کے بڑے لائق شاگردوں میں شامل ہیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری کو سید الفقہاء کا لقب دیا، اور ایک دفعہ تو اپنے استاد گرامی سے کہنے لگے میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں آپ کی قدم بوسی کروں اور آپ کے جو قدم ہیں ان کو بوسہ دوں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو بڑے شرف کے ساتھ نوازا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ آج تلک علم حدیث میں اور علم سند میں اور سند کے اندر جو مخفی علتیں ہوتی ہیں اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کے دنیا میں کوئی شخص پیدا نہیں ہوا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے، اور انہوں نے علم کو حاصل کیا اپنے اساتذہ سے، اور اس علم کو حاصل کرنے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت جد و جہد کی، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کمال حافظے کی وجہ سے اور کمال ذہانت کی وجہ سے لاکھوں حدیثوں کو یاد کیا۔ پھر ان لاکھوں حدیثوں میں سے اپنی صحیح بخاری جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کی، اور اس میں تمام تر جو روایات ہیں وہ تمام کی تمام صحیح روایات ہیں، اور لاکھوں حدیثوں کا نچوڑ یہ صحیح بخاری کی صورت میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں دیا ہے۔ میں ذکر کروں گا کہ صحیح بخاری جو ہے اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کس طریقے سے صحیح بخاری کو لکھا ہے، اور یہ ہمارے لیے کس قدر زیادہ ضروری ہے، اور ہمارے لیے کون کون سی جو ضرورتیں ہیں ہم صحیح بخاری سے حل کروا سکتے ہیں۔ آئندہ دروس میں انشاءاللہ اس پر بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں حدیث کو سمجھنے، اس پر عمل کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ المبین۔